بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، آبجیکٹیوز آف پاکستان's فارن پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ The term foreign policy refers to the strategy of a country for relations with other countries، کہ جو اصطلاح ہے فارن پالیسی کی یہ ریفر کرتی ہے یا اس سے وہ حکمت عملی مراد ہے جس سے کوئی ملک اپنے تعلقات استوار کرتا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ۔ Every country establishes relations with other countries، ہر ملک دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتا ہے to protect its national interest، اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے۔ In our present day world، ہمارے موجودہ دور میں دنیا میں no state can meet all its need alone، کہ کوئی بھی ملک اپنی تمام ضروریات کو اکیلے خود ہی پوری نہیں کر سکتا۔ Due to the reason large and small countries of the world، اس وجہ سے چھوٹے اور بڑے ممالک دنیا کے has to establish relation with the other nations، تعلقات بناتے ہیں یا قائم کرتے ہیں دوسری اقوام کے ساتھ۔ These relations help them to fulfill economic، social، industrial and defense need، اور یہ جو تعلقات ہیں یہ پوری کرتے ہیں اقتصادی، معاشرتی، صنعتی اور دفاعی ضروریات کو۔ Each country determines for foreign policy priorities on the basis of its objectives and interest، کہ ہر ملک جو پالیسی بناتا ہے اس کا وہ تعین کرتا ہے ترجیحات پر، کن بنیادوں پر، جس میں اس کے لیے اس کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے مفاد ہوتے ہیں۔ These priorities and objectives determine the path and level of relationship between the countries of the world۔ اب یہ جو ترجیحات ہیں اور یہ جو مقاصد ہیں یہ تعین کرتے ہیں راستوں کے یا لیول کے، سطح کے، کہ کس طرح کے جو ریلیشن شپ ہوں گے یا تعلقات ہوں گے وہ دنیا میں ممالک ایک دوسرے کے مابین بنائیں گے۔ پاکستان's فارن پالیسی لائک دیٹ دا ادر اسٹیٹس، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے دوسرے ریاستوں کی طرح از ان لائن ود دا پرائرٹیز آف نیشنل نیڈس، وہ بھی اس میں جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں؟ قومی ضروریات۔ The people of Pakistan want to protection of their sovereignty، جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں تحفظ اپنی خود مختاری کا، نیشنل سیکیورٹی اپنی جو قومی سالمیت ہے اس کا، پراسپیرٹی خوشحالی کا، اینڈ پروٹیکشن آف اسلامک ویلیوز اور اسلامی اقدار کا تحفظ، پروٹیکشن آف کلچرل ویلیوز اپنی ثقافتی اقدار کا تحفظ، اینڈ اکنامک پراسپیرٹی ان دا ریپڈلی ڈیولپنگ ورلڈ، اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دنیا میں اپنی اقتصادی خوشحالی تھرو دا یوز آف دیئر ریسورسز، اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے، اینڈ دا کوآپریشن آف دا یونائٹڈ نیشن اور اقوام متحدہ کے تعاون سے۔ دا مین آبجیکٹیوز آف پاکستان's فارن پالیسی آر ایز فالوز۔ فرسٹ آف آل، پروٹیکشن آف اسلامک آئیڈیالوجی، تحفظ اسلامی نظریے کا۔ پاکستان از the only Islamic country in the world founded on the basis of Islamic ideology، کہ پاکستان ایک ملک ہے ایسا اسلامی دنیا میں کہ جس کی بنیاد کیا ہے؟ اسلامی نظریہ ہے۔ The Muslims of the subcontinent، بر صغیر کے مسلمان had acquired this homeland، انہوں نے حاصل کیا یہ ملک so that they could lead their lives according to the commands of قرآن and سنہ، تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو گزار سکیں قرآن اور سنت کی روشنی یا رہنمائی میں۔ The protection of ideology of Pakistan is just
as important as the protection of its geographical boundaries. کہ اسلامی جو نظریہ ہے اس کا یا نظریہ پاکستان کا جو تحفظ ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ تحفظ ضروری ہے اس کی جغرافیائی حدود کا. The protection of Pakistan's ideology has been given a prominent place in the foreign policy. کہ جو تحفظ ہے پاکستان کے نظریے کا اس کو ایک نمایاں جگہ دی گئی ہے خارجہ پالیسی میں. تھرو فارن پالیسی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایگریمنٹس آر میڈ ٹو پروموٹ کلوزر کوآپریشن ود دا مسلم بردرہڈ ایز ویل ایز اکنامک پولیٹیکل اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز. کہ تھرو فارن پالیسی کے خارجہ پالیسی کے تحت معاہدے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں پروموٹ کرنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، مزید جو تعلقات ہیں ان کو یا کوآپریشن تعاون کو ود دا مسلم بردرہڈ مسلمان جو ہمارے ممالک ہیں ایز ویل ایز، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اقتصادی، سیاسی، ثقافتی جو سرگرمیاں ہیں ان کو بھی تیز کرنا. Like domestic policy, the security of Pakistan is of prominent importance in foreign policy. کہ ڈومیسٹک پالیسی کی طرح جو سیکیورٹی ہے پاکستان کی، مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہم پالیسی بناتے ہیں اسی طرح سے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس میں بھی جو پاکستان کی سیکیورٹی ہے اس کو پیراماؤنٹ امپورٹنس، اس کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. نیشنل سیکیورٹی، قومی تحفظ. The main purpose of Pakistan's foreign policy is to protect national security. کہ جو اہم مقصد ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا وہ تحفظ دینا ہے قومی سالمیت کو. Therefore, it is in the national interest to protect Pakistan's sovereignty and geographical and ideological boundaries. اس طرح سے یہ کیا ہے کہ قومی مفاد میں ہے کہ تحفظ کیا جائے پاکستان کی خود مختاری کا، جغرافیائی حدود کا اور نظریاتی حدود کا. Every step taken against national security should be stopped. کوئی بھی ایسا قدم جو کہ قومی سالمیت کے خلاف ہے اس کو روک دینا چاہیے. اینڈ پاکستان شوڈ بی پروٹیکٹیڈ، اور پاکستان کیا ہے اس کو پروٹیکٹیڈ یا تحفظ اس کو ملنا چاہیے یا ہونا چاہیے. The protection and survival of national security requires unity and stability in the country as well as close cooperation with the outside world. اب جو پروٹیکشن ہے یا سروائیول ہے قومی سالمیت کا، مطلب اس کو بحال رکھنا، وہ اس میں کیا ضروری ہے، وہ ریکوائرڈ کرتا ہے یونٹی، اتحاد، اور اسٹیبلٹی اور مستحکم ہونا، استحکام ان دا کنٹری، ملک کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے یا گہرے تعاون جو ہوتے ہیں دوسری ملکوں کے ساتھ اس کے بھی یا دنیا کے ساتھ بھی. مطلب یہ کہ ہم اندرونی طور پر بھی مستحکم ہوں، مضبوط ہوں، اور باقی دنیا کے ساتھ بھی ہمارا جو تعاون ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. سنس دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، پاکستان کے قیام سے ایران، چائنا، سعودی عربیہ اینڈ ادر فرینڈلی کنٹریز کے فل سپورٹ پاکستان اور آل فرنٹ. کہ پاکستان جب سے بنا اس کے قیام سے ایران نے، چائنا نے، سعودی عربیہ نے اور بہت سارے دوسرے دوست ممالک نے پاکستان کی بھرپور مدد کی ہر ایک محاذ پر. This was the result of Pakistan's successful foreign policy. اور یہ پاکستان کی جو کامیاب خارجہ پالیسی ہے اس کا نتیجہ تھا. Now for the protection of Pakistan's border. اب پاکستان کے جو بارڈر یا حدود ہیں ان کے تحفظ کے لیے انٹرنل سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن آف سوورنٹی، اندرونی جو تحفظ ہے اور جو تحفظ ہے خود مختاری کا، دا اسٹیبلشمنٹ آف کارڈیل ریلیشنز ود دا یونائٹڈ نیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیام ہے بہت گہرے تعلقات کا یونائٹڈ نیشن کے ساتھ یا اقوام متحدہ کے ساتھ، ہیز آ سینٹرل پلیس ان پاکستان فارن پالیسی. اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں. پروموشن آف کلچر اور کلچرل ڈیولپمنٹ، ثقافت کا فروغ یا پھر ثقافت کی ترقی.
لائک دا ادر نیشن، دوسری اقوام کی طرح آف دا ورلڈ، دنیا کی، پاکستانیز لو دیئر کلچر، پاکستانی جو ہیں وہ اپنی ثقافت سے پیار کرتے ہیں۔ پاکستانیز کلچر از دا ریفلیکشن آف اسلامک ویلیوز، پاکستان کا جو کلچر ہے یہ عکاسی کرتا ہے اسلامی اقدار کی۔ ویلیوز لائک ٹالرنس، اقدار جن میں شامل ہیں رواداری، رسپیکٹ فار ہیومینٹی، انسانیت کا احترام، بریوری، بہادری، آنر، عزت، موڈیسٹی، شائستگی، اینڈ رسپیکٹ فار پرائیویسی، اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ، آر اسپیشل ٹو آور کلچر، یہ اہم ہیں یا نمایاں ہیں ہماری ثقافت میں۔ پاکستان ہیز persistently pursued a policy to establish friendly and relations with such countries through which Pakistan culture is not only preserved but is also promoted، کہ پاکستان کا یہ ترجیحات میں ہے کہ وہ اس طرح کے فرینڈلی جو ریلیشن ہیں یا دوستانہ تعلقات ہیں وہ قائم کریں ان ملکوں کے ساتھ، تاکہ جو پاکستانی کلچر ہے نہ صرف اس کو پریزرو کیا جا سکے، محفوظ بنایا جائے، بلکہ اس کو ترقی بھی دی جا سکے۔ فار دس پرپز، اس مقصد کے لیے کلچرل ریلیشنز ود دا برادرلی اسلامک کنٹریز، کے ثقافتی تعلقات اپنے برادرانہ اسلامی ملکوں کے ساتھ آر انہینسڈ، ان کو بڑھایا جاتا ہے، اینڈ کلچرل ڈیلیگیشنز آر ایکسچینج بٹوین دیز اسٹیٹس، اور ان ریاستوں کے ساتھ جو ثقافتی وفود ہیں ان کو ایکسچینج یا ان کے تبادلے کیے جاتے ہیں۔ ان دا ویسٹرن ورلڈ، مغربی دنیا میں، پاکستانی کلاتھنگ، ایمبرائڈرڈ کرتاز، کے پاکستان کے کا جو کپڑا ہے، کڑھائی اور کڑھائی والے کرتے، شلوار، شیٹس اینڈ ادر آئٹمز، اور دوسری چیزیں اور اسپیشلی پاپولر، وہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ ان دس وے کلچرل ریلیشن بٹوین دا اسٹیٹس آر اسٹرینتھن، اس طرح سے جو ثقافتی تعلقات ہیں ریاستوں کے درمیان وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اکانومک گروتھ، اقتصادی ترقی۔ پروموٹنگ اکنامک ایکٹیویٹیز از کنسیڈرڈ اسینشیل فار اکنامک گروتھ، کہ ترقی دینا اقتصادی سرگرمیوں کو سمجھی جاتی ہے بہت ضروری، کس کے لیے؟ اس اقتصادی جو گروتھ ہے یا ترقی ہے اس کے لیے۔ ایگریکلچر از دا آکوپیشن آف میجورٹی آف پاپولیشن آف پاکستان، پاکستان کی جو میجورٹی ہے، اکثریت ہے آبادی کی، اس کا جو پیشہ ہے وہ زراعت ہے۔ فار دا ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر، زراعت کی ترقی کے لیے، اینڈ دا گروتھ آف دا اکانومی، اور اقتصادی جو پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے لیے، پاکستان نیڈس ٹو فردر اسٹرینتھن اٹس ریلیشن ود دا ایگریکلچرلی اینڈ انڈسٹریلی ڈیولپڈ اسٹیٹس، پاکستان کو مزید ضرورت ہے کہ وہ اپنے تعلقات مزید بہتر بنائے زرعی اور صنعتی جو ترقی یافتہ ریاستیں ہیں ان کے ساتھ۔ ان دس وے، اس طرح، یوزنگ دا ایکسپیرئنس آف ڈیولپڈ اسٹیٹس، تجربہ ترقی یافتہ ریاستوں کا استعمال کر کے، وی کین اسٹرینتھن آور اکانومی بائی ڈیولپنگ آور ایگریکلچر اینڈ انڈسٹری، ہم مضبوط بنا سکتے ہیں اپنی اقتصادی جو ہماری معیشت ہے اس کو، اور ترقی دے سکتے ہیں زراعت کو بھی اور صنعت کو بھی۔ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ از اسینشیل فار اکنامک ڈیولپمنٹ، کہ معاشی ترقی کے لیے تعلیمی ترقی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اونلی آن دا بیسس آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، صرف اور صرف بنیادوں پر ٹیکنالوجی کی ترقی کی، کین ایگریکلچر، انڈسٹری اینڈ بزنس بی ڈیولپڈ، ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں زراعت کو بھی، صنعت کو بھی اور تجارت کو بھی۔ ان آرڈر ٹو acquire ٹیکنیکل اینڈ انڈسٹریل نالج، کہ ٹیکنیکل اور صنعتی جو علوم ہیں یا علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل سائنسز کین بی پروموٹڈ ان دا کنٹری، کہ انڈسٹریل اور ٹیکنیکل سائنسز جو ہے اس کو ترقی دی جانی چاہیے ملک میں، بائی اسٹیبلشنگ ریلیشن ود دا انڈسٹریلائزڈ ڈیولپڈ اسٹیٹس، تعلقات قائم کر کے صنعتی طور پر ترقی یافتہ ریاستوں سے۔ دیز گول کین اونلی بی اچیوڈ تھرو سکسیزفل فارن پالیسی، اور یہ جو گول ہیں یا ہمارے جو مقاصد ہیں ان کو صرف اور صرف ہم حاصل کر سکتے ہیں
جو ترقی یافتہ یا بہت ایک کامیاب جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کے ذریعے۔